بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم دعا نمبر 26 فرام ربنا دعا سیریز کو پڑھیں گے۔ ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی چھوٹی دعا ہے۔ لاسٹ ویک آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ دعا ملی تھی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ایزی کر دیا آپ کے لیے۔ اس بار جو ہے دعا بہت ایزی ہے، جسٹ 3 ورڈس ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دعا جو یوزلی ہے نا، ہم لوگ جب ہماری پوری دعائیں ہم مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد لاسٹ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ اس دعا میں ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، چاہے وہ فرض نماز کے بعد ہو، چاہے مسجد میں جا کر ہو، چاہے اذان کے بعد رہو، یا کبھی بھی ہم نے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اینڈ میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ، جہاں پر ہم اللہ رب العزت کی پہلی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو کون قبول کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ہم جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں زندگی میں جو بھی چاہیے، چاہے وہ فرسٹ رینک کلاس میں آنا چاہتے ہیں، یا کسی کمپٹیشن میں ونر ہونا چاہتے ہیں، یا اور بھی کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی چیز چاہیے، جیسے کوئی اچھا سا فراک چاہیے، کوئی ٹوائے چاہیے، کوئی چاکلیٹ یا آئس کریم چاہیے، تو ہمیں ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، نہ ہی کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ہمیں کوئی چیز دے سکتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی کوئی کمپٹیشن کو ون کرنا ہو، یا اولمپیاڈ میں فرسٹ آنا ہو، رینک اچھا لانا ہو، کچھ بھی ہو پیارے بچوں، وہ کون دے سکتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس دعا میں ہم یہی چیز بول رہے ہیں کہ ربنا وتقبل دعا۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے پیارے بچوں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنی چھوٹی سمپل دعا ہے، نہیں، بہت پاورفل دعا ہے۔ ہم جب کوئی بھی دعا مانگ لیں تو لاسٹ میں جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے دعا کے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہمارے، کیونکہ ہم یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ میں نے جو بھی مانگا ہے وہ اگر اللہ قبول کرے تو ہی مجھے ملے گا، ورنہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے جو ہے ہم اس دعا میں یہی بات کو فوکس میں رکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس کو قبول کرے۔ تو جیسے آپ امی کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، جب وہ آپ کو کوئی چیز دے دیتے تو آپ تھینک یو کہتے ہیں، یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس وہ چیز آپ کو نہیں دے رہے تو آپ ان کو جو ہے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امی پلیز دے دو، ابو پلیز دے دیجیے نا، پلیز پلیز کر کے جو ہم یہ اٹیچ کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ جو کرتے ہیں بار بار، اسی طرح ہم اس دعا میں بھی جو ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک بنا، مجھے گناہ سے بچا کر رکھ، ظالم حکمران سے میری حفاظت کر، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اللہ یہ اللہ وہ کر کے جب ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں ہم کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی تو اس کو قبول فرما۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب لاسٹ میں ہم یہ پوائنٹ بول دیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور تو اب میری دعا کو قبول فرما، تو یہ ایک جو ہے ہمارا کلوجر ہو جاتا ہے ہماری دعا کو، یعنی کہ ہماری دعا ایک صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دعا کو آپ ہمیشہ پڑھا کیجئے، جب بھی آپ کی دعائیں مانگتے ہیں، نمازوں میں یا کہیں پر بھی، یا مسجد میں، یا جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، ساری دعا کر لینے کے بعد لاسٹ میں یہ دعا پڑھ کر آپ اپنی دعا کو ختم کر لیجئے، ربنا وتقبل دعا۔ تو پیارے بچوں، جتنی بھی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں الحمدللہ، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو بار بار پڑھیے، اچھے سے ریوائز کیجئے تاکہ وہ کبھی آپ کے ذہن سے نہ نکلے، اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لائک بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔